مت یہاں کبریا جو من گر ہو اس پہ نالت خدا کہ جو آئے یہاں اس پر رحمت خدا نبی کو نبو بتلی کو سجا ہم نے تم کو شہادت عطا گلا پہ کٹایا ہے گھر میں لوٹایا سب اب کٹایا ہے گھر بھی لوٹایا سب اولاد اور مات پہ ہم نے فدا کی میں سر کا غم ہے نہ دو کا ڈر نہ میں شر کا غم ہو نہ تو کا ڈر ہاں جس کو کربلا اے ظالم ستال نہیں رنج ہم کو ہے روز اجل سے یہ مرض خدا جو ذکر حسین آج میں پڑھ رہا ہے ذکر حسین آج میں پڑھ رہا ہے نازل یہاں خاص رحمت خدا کی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری یمنا رہے یا غوث اعظم می سنم دم سے شیخ احمد رضا خان قطب عالم می سنم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا آئیے حضرات گرامی سب سے پہلے ہم اور آپ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور پر نور سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں والہانہ عقیدت اور محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات گرامی قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی اور اللہ رب العزت چوتھے پارے میں بھی اور دوسرے پارے میں بھی یہ دو آیتوں میں ذکر کیا ہے رب پاک بے نیاز نے دوسرے پارے آیت کریمہ دوسرے پارے کی آیت مقدسہ میں نے جو پڑھی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں
تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اور ایک شاعر نے کہا بھی ہے کہ مرد حق باطل کی آنکھیں مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، اور نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، مگر عشاق اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، یہ سر کٹ جائیں یا رہ جائیں کچھ پرواہ نہیں کرتے، اور زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، آج تک اسلام کو ہے فخر تیری ذات پر، جان دی بیعت نہ کی لیکن یزیدی ہاتھ پر، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو پتہ چلا معزز سامعین کرام، محفل پاک کا آغاز ہو چکا ہے اور حمد باری تعالیٰ بھی ہو چکا ہے، کلام مقدس کی تلاوت بھی ہو چکی ہے۔ اب دیکھیے میرے حسین نے مدینے پاک کو چھوڑا نانا جان کی امت کی خاطر، بات ہے یا نہیں ہے؟ اب ہماری بھی محبت کا ثبوت یہ ہونا چاہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی آرام گاہ کو چھوڑ کر، اپنے جو بیٹھے ہیں جہاں پر بھی وہاں چھوڑ کر اس جگہ کو پیارے حسین کی محفل میں آئیں اور پیارے حسین کی محبت میں نبی پاک کی بارگاہ میں محبت سے درود پاک پڑھیں۔ حقیقت میں مولا دلوں کے حال کو جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو ایک چھوٹی سی نیکی کے بدلے مولا زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ جس کو چاہتا بادشاہ بناتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے فقیر بناتا ہے، مگر عاشق حسین نے لکھا ہے کہ دستے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دستے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا۔ چھوا جو تو نے کنکروں کو دھر بنا دیا، اور قیدی جو آیا سامنے تو ہور بنا دیا، اور ہر ذرے کو نظف کا نگینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نظف کا نگینہ بنا دیا، اور تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ اسی لیے تو لکھ دیا ہے دنیا میں جو حسین کے نعرے لگا گئے، جنت ملے گے اس کو بھرے حشر دیکھنا، جنت ملے گے اس کو بھرے حشر دیکھنا، جنت تعریف کیا لکھوں میں حسن اور حسین کے کیا لکھوں میں حسن اور حسین کے تعریف کیا
دم گواہ ہے آج بھی میدان کربلا دم گواہ ہے آج بھی میدان کربلا بے دم گواہ ہے آج بھی میدان کربلا جب میرے آقا حسین کے مبارک قدم کربلا کی سرزمین پہ نہ پڑے تھے تو یہ وہ بلاؤں کا وباؤں کا گھر تھا، کوئی جگہ کو پہچانتا نہیں تھا، لیکن جس دن سے میرے آقا حسین کے قدم گئے حقیقت میں پروردگار عالم نے اس جگہ کو اتنی برکتیں بخشی ہیں کہ میرے یقین ہے کہ جو حسین کی روزے کی زیارت کرتا ہے، محبت سے چومتا ہے، تو میرا یقین ہے روزے محشر کے دن جنت کا حقدار بنے گا۔ اسی لیے تو لکھ دیا ہے گواہ ہے آج بھی میدان کربلا دم گواہ ہے آج بھی میدان کربلا بے دم گواہ ہے آج بھی میدان کربلا اجڑا ہوا چمن تھا گلستاں بنا گئے ہوا چمن کا گلستاں بنا گئے دنیا کے آندھیوں سے بجھے گے نہ یہ شمع فاطمہ کے لال جو شمع جلا گئے، ایک فاطمہ کے لال جو شمع جلا گئے۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کربلا کے شیر خوار ایک بچی کی شہادت کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، اور یہ شیر خوار کون ہے؟ یہ ننھے معصوم علی اصغر ہیں جو امام حسین کے لخت جگر ہیں اور آپ کے دل کا سکون ہے اور گھر کا نور ہے حضرت ننھے معصوم علی اصغر۔ جب آپ اپنے 18 سال کے جوان بیٹی کو دفن کرنے کے بعد امام عرش مقام خیمے میں تشریف لائے تو آپ کے کانوں میں پاک بیبیوں کے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے فرمایا کہ صابروں کی اولاد ہو، تم صبر کرو۔ سیدہ زینب نے عرض کیا حسین اور محمد قربان ہو گئے، ہم نے خوشی سے قبول کیا۔ قاسم نثار ہو گئے، ہم نے ہنس کر منظور کیا، علی اکبر شہید ہو چکے، کوئی شکایت نہیں۔ اور اللہ کی راہ میں اور بھی مصیبتوں کے پہاڑ بھی اگر ٹوٹ جائیں تو ہم خوشی سے برداشت کر سکتی ہوں، لیکن معصوم اصغر کی اب قابل رحم حالت دیکھی نہیں جاتی۔ شدت پیاس سے تڑپ رہا ہے اور بار بار اپنی سوکھی سوئی زبان نکال کر دکھا رہا ہے کہ شاید اب بھی پانی کے چند قطرے میری زبان کو تر کر دیں۔ اے بنت فاطمہ، آپ کے قدموں کی خاک پر صدقے کیا آپ نے عورت ہو کر جس عزم و استقلال اور صبر و شکر کے ساتھ مصائب کا مقابلہ کیا اور مدینہ منورہ کی مقدس گلیوں سے لے کر کربلا کی تپتی ہوئی ریت تک جس کی غم گساری اور وفاداری اور جس ثابت قدمی سے اپنے بھائی کا ساتھ دیا، قیامت تک کی مسلمان عورتیں آپ کے اس حوصلے پر فخر کرتی رہیں گی۔ امام حسین اپنی بہن کو سمجھا رہے تھے، سیدہ زینب۔ حضرت زینب ابھی کچھ اور کہنا چاہتی تھی کہ حضرت شہر بانو نے ہاتھ جوڑ کر کہا، آقا حسین مدینہ پاک سے لے کر میدان کربلا تک، فرعون محمد کی قربانی سے لے کر علی اکبر کی شہادت تک خاموش رہی ہوں اور اب تک نہ کوئی شکایت ہی کی ہے اور نہ کوئی درخواست، اور شاید آئندہ بھی نہ کرتی، مگر دیکھو میرے لال کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں۔
من کا ڈھل چکا ہے، تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہا ہے۔ آقا آج 2 دن سے اس کے حلق میں پانی کا قطرہ نہیں گیا، دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں گیا۔ ماں کی ممتا اب مجبور ہو کر درخواست کرتی ہوں کہ میرے لال کو لے جاؤ اور دشمنوں کو میرے بچے کی بےتابی بے کسی دکھاؤ اور کہو کہ ظالموں اگر قصور تمہاری نظر میں قصور ہے تو ہمارا، مگر اس معصوم بچے کا کوئی قصور نہیں، یہ کسی کی بیعت کو نہیں جانتا، اس لیے ہمارے لیے نہیں صرف اس شیرخوار بچے کے لیے 2 قطرے پانی کے دے دو۔ یا سید مجھے امید ہے کہ اگر عمر صاحب نہ صحیح مگر اس کے لشکر میں تو تمام بچوں والے ہوں گے، سینکڑوں اولاد والے ہوں گے، ان میں سے کوئی نہ کسی کو ضرور رحم آئے گا۔ امام علی مقام نے فرمایا شہر بانو یہ تمہارا خیال ہے، ورنہ مجھے تو ان ظالموں سے مجھے تو امید ہی نہیں تھی، اس لیے کہ جن ظالموں کو انہوں محمد پر رحم نہ آیا، جن کو عباس اور قاسم پر ترس نہ آیا، جنہوں نے علی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑائے، ان ظالموں کو تمہارے ننھے معصوم علی اصغر کی قابل رحم حالت پر رحم آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ اور پھر کتنا وہ دردناک وہ منظر ہوگا، کتنا وہ پرسوز سما ہوگا کہ جب قیامت خیز وہ سما، جب کہ فاطمہ کے لال نے شہر بانو کی گود سے اپنے لختے جگر کو یہ کہتے ہوئے لیا ہوگا، شوہر کی جھولی میں دیا ہوگا کہ اے میرے لال کو جاؤ اللہ کے حوالے اور لے کر جاؤ۔ شہر بانو نے پھر عرض کیا منظر آدمی کی بات تو یہ ہے، دیکھو سنو، ہمارے تمہارے گھر میں اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو 40 دن تک ایسے مانتے لوگ کہ ماحول گھر کا ایک لوٹا بدلی رہتا ہے نہیں، مگر وہ تو نبی کے لال ہیں، آلے رسول ہیں، اور سامنے اپنے عزیزوں کی لاشیں کٹ کٹ کے پھٹ پھٹ کے آ رہی ہے، سر تن سے جدا ہے، بھوک اور پیاس شدت اختیار کر چکی ہے، جس میں 6 مہینے کا لال علی اصغر بھی ہے، معصوم سکینہ بھی ہے، لیکن باہر حسین تیرے گھرانے کی قدموں کی خاک پر قربان، حقیقت میں سب کچھ لٹا کر دین اسلام کا پرچم لہرا دیا، لیکن دین اسلام پر حرف نہیں آنے دیا۔ اسی لیے تو ایک شاعر نے لکھا ہے، بیان کیا کرو بلا کے حقیقت نہ تم سن سکو گے نہ میں کہہ سکو، غلاموں نے آقا سکے جو بغاوت، نہ تم سن سکو گے نہ میں کہہ سکو، سنا مصیبہ نہ تم سن سکو گے نہ میں کہہ سکو، برستی ہوئی قیامت ہر سور، سے پہلے قیامت سے پہلے ہوئے جو قیامت، نہ تم سن سکو گے نہ میں کہہ سکو، بس اس میں اصغر سا پیارا میرے پیاسا جہاں سے سدا ہاتھوں پہ جو
کلامان نہ تم سن سکو گے نہ میں کہہ سکو رہے 3 دن تک وہ بھوکے وہ پیاسے صحرا کے پیارے نبی کے نواز تھا پیاسوں کا عالم وہ وقت شہادت نہ تم سن سکو گے نہ میں کہہ سکو زمین کانپتے تھے فلک رو رہا تھا جب کربلا میں ستم ہو رہا ہوئے تم پہ آسے جو ہر پل ہنسیاں نہ تم سن سکو گے نہ میں کہہ سکوں گا درود پاک پڑھی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب امام علی مقام نے حضرت شہر بانو سے اس بچے کو لیا اور شہر بانو نے کہا تھا کہ جاؤ لے کر جاؤ میرے بیٹے کو اللہ کے حوالے، اللہ اللہ، شہر بانو نے پھر عرض کیا حسین اگر گرم لو کے تھپیڑوں سے کہیں یہ میرا پھول مرجھا نہ جائے، اس کو دامن میں چھپا کر سینے سے لگا لو۔ عمر سعد نے کہا کہ یہ بچہ تمہارے، عمر سعد سے کہنا ہی کہ تمہارے بچہ، یہ جو بچہ ہے تمہارے اس نبی کا نواسا ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، پھر میرے بچے کو ان کے سامنے کر دینا، مجھے امید ہے کہ میرے اصغر کو تڑپتا دیکھ کر کسی نہ کسی کو ضرور ترس آ جائے گا۔ حضرت شہر بانو کہہ رہی تھی کہ ان کے سامنے کر دینا، شاید کسی نہ کسی کو ضرور ترس آ جائے گا۔ شہزادہ عالم نشیر خوار اصغر کو جھولی میں اٹھایا، دامن میں چھپایا، سینے سے لگا کر لشکر یزید کی طرف قدم بڑھایا۔ حضرت شہر بانو نے سیدہ زینب نے کہا کہ بہن دعا کیجئے، آپ نے فرمایا تھا کہ بہن زینب دعا کیجئے کہ عمر سعد کو میرے لال کی اس بے کسی معصومیت پر رحم آ جائے۔ سیدہ کے لال اپنے بچے کو دامن میں چھپا کر عمر سعد کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ عمر سعد نے حضرت امام حسین کو دامن میں کوئی چیز چھپا کر آتے دیکھا تو ساتھیوں سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ حسین ابن علی گھبرا گیا ہے اور شاید صلح کے لیے قرآن اٹھا کر لے آیا ہے۔ اور اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر عمر سعد کہنے لگا کہ دیکھو اگر حسین یزید کی بیعت قبول کرے تو خیر مقدم کرنا، ویلکم کرنا، استقبال کرنا، اور اگر بغیر یزید کی بیعت قبول کیے اگر صلح کرنا چاہے تو قرآن کا بھی لحاظ مت کرنا، قرآن کو بھی پھاڑ دینا۔ اللہ اکبر۔ عمر سعد نے امام علی مقام کو سامنے کھڑا دیکھا، کہا حسین کیوں آئے ہو؟ نور نگاہ علی نے جواب دیا خدا کی قسم میں آیا نہیں ہوں، خود نہیں آیا، ماں کی مامتا نے تیرے پاس بھیجا ہے، اور اگر مجھے آنا ہوتا تو انہوں محمد کی قربانی سے پہلے آتا، قاسم و عباس کی قربانی سے پہلے آتا، مجھے آنا ہوتا تو علی اکبر کی شہادت سے پہلے آتا، اور جب میں اس وقت نہیں آیا تو سمجھو کہ حسین اب بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا، اور آئندہ اگر اور بھی کئی دن تک پانی نہ ملے تو تمہاری طرف سے اور بھی مصائب کے طوفان اٹھیں، اور اگر کربلا کی تپتی ہوئی ریت کی چنگاریاں میرے جسم کو جھلسا بھی دیں گی تب بھی تمہارے پاس تک نہیں آئے گا، حسین تمہارے پاس تک نہیں آئے گا۔ اور میں اب بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا بلکہ میں اپنے دامن میں ننھے سے ایک بچے کو لے کر آیا ہوں، اس کی ماں کی درخواست لے کر آیا ہوں، درد بھری کہانی لے کر آیا ہوں۔ عمر سعد دیکھ اہل بیت کے شیر خوار کو دیکھ، کربلا کے اس معصوم مہمان کو دیکھ، شہر بانو کو اس لال کو دیکھ جو شدت پیاس سے دم توڑ رہا ہے، جس کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں، ابھی یہ یزید کی بیعت اور ابن زیاد کی بیعت کو نہیں سمجھتا، ابھی کسی کی بیعت بغاوت کا اسے پتہ نہیں، اس لیے اس کا کوئی قصور نہیں، اور مجھے نہیں مگر میرے اصغر کے حلق میں زیادہ نہیں تو صرف 2 قطرے پانی کے ڈال دے۔
شہر بانوں کے شیر خوار کو پانی کے 2 بوند دے دے، نہیں میرے اصغر کو نہیں، شہر بانوں کے بچے کو نہیں، اپنے نبی کے نواسی کو پانی دے دے۔ تاریخ تیری اس رحم دلی پر فخر کرتی رہے گی، مسلمان قوم تیری اس ایثار کی قدر کرے گی، اور میرے نانا پاک کی امت قیامت تک تیری اس نیکی پر شاباش کہتی رہے گی۔ عمر سعد، یزید کی حکومت و سلطنت ابن زیاد کی عیش و عشرت، تیری شان و شوکت تجھے مبارک، مگر دیکھ میرا اصغر میری جھولی میں کوفے کے اس ریگستان میں چند سانسوں کا مہمان ہے، چند سانسوں کا مہمان ہے۔ دیکھ اس کی سانس کی کیفیت بدل چکی ہے، دیکھ اس کا من کا ڈھل چکا ہے، اس لیے خدا کے لیے، خدا کے واسطے 2 گھونٹ پانی کے عطا کر دے۔ اتنا کہہ کر فاطمہ کے لال نے اپنے لخت جگر کو جھولی سے نکال کر اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا، پھر اصغر کے چہرے سے دامن ہٹا کر فرمایا، بیٹا اصغر اٹھو، بیٹا اصغر اٹھو، حق و صداقت کی آخری نشان بن کر، عصمت اسلام کی آخری دلیل بن کر، اور دین شریعت کی آخری آیت بن کر، تمام حجت کے لیے اپنی سوکھی ہوئی زبان عمر سعد کو دکھا دو، تاکہ حشر کے میدان میں دربار خدا بندی میں مجھ پر کوئی الزام نہ آ سکے، کوئی دربار خدا بندی میں کوئی مجھ سے یہ نہ کہے، یہ ظالم یہ نہ کہے، اس 22,000 کے لشکر میں سے کوئی یہ نہ کہہ سکے، حسین تم اگر ننھے معصوم کے لیے اگر پانی ہم سے طلب کرتے تو ہم اس کو پانی دے دیتے، کوئی یہ الزام نہ لگا سکے، اس لیے اصغر اٹھو اور آخری دلیل بن کر اٹھو۔ بچے کو اٹھا کر حضرت امام حسین خاموش ہو گئے، انتظار کرنے لگے کہ اس 20,000 یا 22,000 انسانوں کے لشکر میں سے کس کو میرے اصغر پر رحم آتا ہے، اور دوڑ کر پانی کے چند قطرے اس کی سوکھی ہوئی زبان پر رکھتا ہے، مگر وہ انسان کہاں تھے جو رحم آتا، انسان کہاں تھے، وہ تو ظالم بن چکے تھے، وہ تو انسان کے تمام سنہری اصولوں کو چھوڑ کر وحشت و بربریت کے گڑھے میں گر چکے تھے، ان کے سینوں میں دل نہیں پتھر تھے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ مضبوط چٹانیں تھیں، ان کے دل میں رحم کیسے آتا، اگر دل ہوتا تو رحم آتا، پتھر تھے۔ تھوڑی دیر تک خاموشی چھائی رہی، پھر عمر سعد نے اس خاموشی کو توڑا، کہا حسین تیرے دادا اسماعیل نے پیاس کی شدت سے تنگ آ کر ایڑیاں رگڑیں تو آب زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا، حسین تیرے نانا پاک کی انگلیوں سے نہری یعنی نہریں جاری ہو گئی ہیں، حسین تجھے پانی مانگنا ہے تو اپنے دادا اسماعیل سے پانی مانگ، حسین تجھے پانی مانگنا ہے تو اپنے نانا سے پانی مانگ۔ اللہ، عمر سعد کی اس بے رحمانہ گفتگو سے سید جوش میں آ گیا، فرمایا عمر سعد میں ابھی اگر چاہوں تو آسمان سے پانی کے پرنالے بہہ سکتے ہیں، مگر ظالموں آج خدا دیکھنا چاہتا ہے تمہارے جبر کی انتہا اور حسین کے صبر کی انتہا، خدا دیکھنا چاہتا ہے حسین کے صبر کی انتہا اور تمہارے جبر کی انتہا۔ عمر سعد نے پھر پکارا کہ حسین کا یہ بچہ بھی زندہ نہ جانے پائے۔ یہ دل خراش آواز سن کر حضرت امام علی مقام جلدی جلدی اپنے بیٹے کو دامن میں چھپانے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ ظالم حرملہ ظالم کا تیر شیر خوار اصغر کے حلقے سے پار ہو کر امام حسین کے بازو میں جا گزرا۔ پھر اس بے کرے تسلیم و رضا نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی جھولی میں اپنے مظلوم بچے کو دم توڑتے دیکھا، کہ ننھی سی جان کو اپنی گود میں دم توڑتے دیکھا، تڑپتے دیکھا۔ کربلا کے ننھے شہید نے آنکھ کھولی، اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے باپ کو دکھا کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ مظلوم کربلا نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا کر اپنے ہاتھوں سے تیر کھینچا، خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ میرے آقا حسین نے خون کا چلو بھر لیا، آسمان کی طرف اچھالنا چاہا، آواز آئی حسین خدا کے لیے اس بے قصور کے اس معصوم ننھے اصغر کے خون کو آسمان کی طرف مت اچھالنا، ورنہ قیامت تک پانی نہیں برسے گا۔ پھر آپ نے زمین کی طرف اس خون کو یعنی زمین کی طرف گرانا چاہا، زمین پکار اٹھی حسین مصطفیٰ کے واسطے اس بے قصور کا لہو مجھ پر نہ گرانا، ورنہ قیامت تک زمین سے کوئی سبز پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ، پھر مجسمہ صبر و شکر نے اپنے بیٹے کے خون کو یہ کہتے ہوئے اپنے چہرے پر مل لیا، انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ پھر میرے آقا حسین کی امامت ان کو ذرا سا پانی کربلا میں نہ ملا،
کے لیے تھا، خون سے مہنگا پانی سیدہ کے لیے تھا، خون سے مہنگا پانی آ گیا جوش میں دریا محبت ان کا، آ گیا ہے جوش میں دریا محبت ان کا، آ گیا جوش میں دریا محبت تن کا، جب سکینہ نے علام دار سے مانگا پانی، جب سکینہ نے علام دار سے مانگا پانے، جانب نیریے کہتے ہوئے عباس بڑے، جانب نہر یہ کہتے ہوئے عباس بڑھے، جانب نیریے کہتے ہوئے عباس بڑھے، دیکھیں لائے نام ہے کتنا پانی، آج دیکھیں گے لئے نام کتنا پانے، بے زبانی نے رکھا غیرت اصغر کا بھرا، بے زبانی نے رکھا غیرت اصغر کا بھرا، بے زبانی نے رکھا غیرت اصغر کا بھرا، لیا تیر منگا، کھا لیا تیر مگا، منہ سے نہ مانا پانی، کھا لیا تیر مگا۔ اور شیر ملائدہ فرمائے مرضی مولا تھی، ورنہ جن کے لیے جنت سے کھانے آ سکتے ہیں، جنت سے میوے آ سکتے ہیں، جنت سے جوڑے آ سکتے ہیں، پانی آنا کیا مشکل تھا، لیکن مولا جانتا ہے اور مولا کا محبوب جانتا ہے راز الہی کیا تھا۔ شیر ملائدہ فرمائے تو ہی یہ بھید سما سکتا ہے رضا کے عذر، کوئی یہ بھید سما سکتا ہے رضا کے عذاب، تو ہی یہ بھید سما سکتا ہے رضا کے عذر، کربلا والوں پہ کیوں والوں پہ کیوں بند ہے دانا پانے، کربلا والوں پہ کیوں بند ہے دانا پانے، کربلا میں نہ ملا۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام علی مقام نے اس ننھے سے بچے کو آغوش میں لیا
تو کربلا کی تپتی ہوئی ریگزار پر اپنی ہاتھوں سے دفن کیا، کیونکہ کربلا میں آپ صبح سے دوپہر تک 71 لاشیں ہو چکے تھے، 71 لاشیں، اور پھر 3 دن کے بھوکے اور پیاسے۔ ذرا اندازہ لگاؤ، گھر میں اگر ایک موت ہو جائے تو انسان اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ پاتا، لیکن حسین کتنے بڑے صبر و تحمل کا پیکر ہے، اور یہ کیسے باغ، کس چمن کے باغ، کس باغ کے چمن تھے یہ، کیسے چمن کے پھول تھے یہ، نبی کے چمن کا پھول ہے اللہ صمد، جو ٹوٹ گیا۔ یہ کس چمن کا غنچہ تھا جو بن کھلے ہی مرجھا گیا، کس کی جھولی میں تڑپا، اس نے کسی کی گود میں دم توڑا، کس نے اس کے دامن کو اپنے خون سے سرخ کیا۔ یہ کون ہے؟ یہ کس جرم کی سزا ملی اسے؟ اس کا کیا قصور تھا؟ اے یزیدیو، اگر تمہاری نظر میں قصور امام حسین کا تھا تو پھر اس ننھے بچے سے کیا تمہارا دشمنی تھی؟ بتاؤ، اس سے کیا تمہاری بحث تھی؟ کیا حکومت کا باغی تھا یہ؟ اگر مجرم تھا تو حسین تمہاری نظر میں، مگر ننھے اس بچے نے تو تمہارا کوئی قصور ہی نہیں کیا تھا، یہ تو بے قصور تھا، یہ تو یزید کی حکومت کا کوئی باغی نہیں تھا، یہ تو ابھی کسی کی بغاوت و اطاعت کو جانتا بھی نہیں تھا۔ تو پھر مجھے بتاؤ کہ کس شیر خوار بچے کو 3 دن پیاسا رکھنے کے بعد باپ کی جھولی میں تیر مار کر حلال کر دیا؟ اللہ اللہ، یہ اس دین نبی پہ گھر کو لٹانا سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں۔ بات ہے نہیں آ رہی سمجھ میں؟ لوگ آج دین کی خاطر وقت دینا نہیں چاہتے، جان کیا خاک دے سکتے ہیں بتاؤ؟ لیکن جس نے اسلام کو زندہ کیا، اسلام میں جس نے نئی روح ڈال دی، اسلام کا پرچم جس نے لہرا دیا، لکھ دیا ہے دین کی خاطر گھر کو لٹانا سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں۔ دین کے خاطر گھر کو لٹانا سب کے بس کی بات نہیں، اسلام کی بقا کے لیے خون بہانا سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں۔ اور لکھا ہے پانی بند کرنا تو ایک فص کو فضول ہے، صبر و رضا تو آل نبی کا اصول ہے۔ شبیر بولے شمر سے سر میرا جھکانا سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں۔ ایسے اگر کتنے بھی پہاڑ توڑتے رہو تو میرا سر کبھی تمہارے آگے خم نہیں ہو سکتا۔ مگر شعر لکھا ہے عاشق رسول نے، ایسا لگا تلوار لے گئے اکبر خیمے سے نکلے، اکبر خیمے سے نکلے، دشمن بولا دشمن بولا تنہا جا کر اس کو ہرانا سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں۔ ایک ایسا تھا کہ صرف لب کھولنے کی دیر تھی، مگر رضائے جو مرضی مولا ہے، حقیقت تو یہی ہے
کہ آج بھی بندہ اگر مرضی مولا پر چلتا رہے تو حقیقت میں اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ جب ماں کبھی اپنی اولاد کے لیے برا نہیں چاہ سکتی، آ رہی ہے کچھ بات دماغ میں؟ ماں باپ کبھی اپنی اولاد کے لیے برا نہیں چاہ سکتے، اور ایک خالق پروردگار تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت اپنے بندے سے کرتا ہے یا نہیں؟ جب ماں باپ اپنی اولاد کا کبھی برا نہیں کر سکتے تو خالق پروردگار عالم تو جو کرے گا بہتر ہی کرے گا، جو بھی دے گا بہتر نعمتیں دے گا۔ اب میں 2 شعر سنا کر آپ کے اچھی سماعتوں کے حوالے کر کے صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں۔ بچپن کی محبت کا حسین نے وعدہ نبھا دیا ہے، 10ویں عاشورہ کو لکھ دیا ہے کہ نانا کے لاڑ پیار کا کیسا سلا دیا، نانا کے لاڑ پیار کا کہ نانا کے لاڑ پیار کا کیسا سلا دیا، سر کو کٹا کے دین کا رتبہ بڑھا دیا، سر کو کٹا کے دین کا رتبہ بڑھا دیا۔ اور ایک شعر اور ملاحظہ فرمائیں، کیوں خنجر چلا دیا، کیا سوچ کر حسین پہ خنجر چلا دیا، سر کو کٹا کے دین کا رتبہ بڑھا دیا۔ دنیا میں جب خدا کے وہ دلدار آ گئے، دنیا میں جب خدا کے وہ دلدار آ گئے، گل تھا جہاں میں احمد مختار آ گئے، آمنہ کے گھر میں فرشتوں کا اژدہا، سب دیکھنے کو آپ کا دیدار آ گئے، کہ مبارک باد دی حوروں نے آ کر گیت یہ گائے، جناب آمنہ کے گھر نبی تشریف لے آئے، اب آمد حضور کا ذکر ظہور ہے، اور تعظیم کا مقام ہے اٹھنا ضرور ہے، مصطفیٰ کے نواسوں پہ لاکھوں سلام، کربلا کے شہیدوں پہ لاکھوں سلام، تیر ظالم کا کھایا اور رفنا کیا، کھایا اور اپنا کیا، ننھے اصغر کے سانسوں پہ لاکھوں سلام، چلتی رہی سجدے ہو
نمازوں پہ لاکھوں سلام اس حسینی نمازوں پہ لاکھوں سلام میں تو کیا ہر مسلمان کہتا ہے یہ میں تو کیا ہر مسلمان کہتا ہے یہ ان بہتا شہیدوں پہ لاکھوں سلام کتنے مہنگے ہوئے ہیں کہ کتنے مہنگے ہوئے ہیں مدینے کے بول کربلا تیرے عظمت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے کودے سے کہے رضا مصطفیٰ جان رحماں پہ لاکھوں سلام شمع آیا پہ لاکھوں سلام